السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رزق ملے گا. بلو ویل اس وقت زمین پر جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا جانور جو ہے بلو ویل ہے، جو کہ سمندر میں پایا جاتا ہے اور تقریباً جو ہے 100 فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے، 100 فٹ، جو کہ لگ بھگ تین بسوں کی جو لمبائی ہے ان کے برابر ہے. اور اس کا وزن جو ہے یہ تقریباً 200 ٹن ہوتا ہے اور 181 میٹرک ٹن، اور یہ تقریباً 15 جو ہے بسیں ان کے وزن کے برابر ہے. اور یہ تقریباً جو ہے 4 ٹن جو خوراک ہے وہ روزانہ کھاتی ہے، اور جو 4 ٹن کی جو خوراک کھاتی ہے وہ تقریباً 1 افریقی ہاتھی کے وزن کے برابر ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اور اسی زمین پر انہی سمندروں میں یہ پائی جاتی. جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں شریک تھے اور ایک غزوے کے لیے نکلے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمارے امیر تھے. پھر ہمیں شدت سے بھوک لگی. آخر سمندر نے ہمارے لیے ایک ایسی مردہ مچھلی باہر پھینکی کہ ہم نے ویسی مچھلی کبھی نہ دیکھی تھی. اسے امبر کہتے تھے. وہ مچھلی ہم نے 15 دن تک کھائی. پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ہڈی کھڑی کروا دی تو اونٹ کا سوار اس ہڈی کے نیچے سے گزر گیا. مدینہ واپس آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا وہ روزی جو ہے، وہ جو مچھلی تمہارے پاس ہے، مجھے بھی کھلاؤ اگر کچھ بچی ہوئی ہے. تو پھر ایک آدمی نے اس مچھلی کے بچے ہوئے گوشت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا اور آپ نے اسے تناول کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4362 4362. اس زمین پر تقریباً 8.7 ملین سپیشیز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو رزق دے رہا ہے. ایک تو بلو ویل جو اتنی بڑی مخلوق ہے اور روزانہ 4 ٹن جو ہے خوراک کھاتی ہے. اس بات کا بھی ثبوت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ان کو ایسی مچھلی ملی، اور آج جو ہے جدید تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جانور جو ہیں موجود ہیں. اور یہ بھی جو حدیث کی صحت پر ایک دلیل ہے. اور اب جو بات ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر اس قدر بڑی مخلوقات کو اور 8.7 ملین سپیشیز کو اور اربوں انسانوں کو اور اربوں مخلوقات کو اور اربوں جانوروں کو اور پرندوں کو اگر اللہ رب العالمین خوراک دے سکتے ہیں، تو انسان اپنی خوراک کے لیے اور رزق کے لیے کیوں اتنا پریشان ہو جاتا ہے؟ فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل یا بھروسہ کرو جیسے کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے 2344 2344، اور اسے محدث الالبانی نے صحیح کہا ہے. اس طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے کہ مگر اس کا رزق جو اللہ پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو روزی دینی ہے. تو یہ جو حدیث ہے بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اور اسی کے حوالے سے آج ہم بیان کریں گے کہ پرندوں کو اللہ رب العالمین روزی دیتے ہیں. اور اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں پرندے جو ہے سفر کرتے ہیں، لمبے سفر کرتے ہیں، کئی کلومیٹر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو ان کے پاس جو ہے کیا خاص ذہانت ہے پرندوں کے پاس. انسان تو کہتا ہے نا میں بڑا ذہین ہوں اور میں اپنے حادثوں سے اور اپنی سوچ سے اور اپنی عقل سے بہت کچھ کما لوں گی. پرندوں کے پاس کیا خاص ذہانت ہوتی ہے؟ صرف اڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی روزی دیتے ہیں. پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ فضا میں ان کی روزی نہیں ہے، ان کا رزق جو ہے اکثر پرندے جو ہیں وہ اپنے رزق اور روزی کے لیے زمین پر پھر اترتے ہیں، زمین سے دانہ چگتے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے یا حشرات الارض جو ہیں وہ انہیں جو ہے کھاتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں. تو انسان تو زمین پر موجود ہے، اس کو تو فضا سے زمین پر بھی اترنا ہی نہیں پڑتا، اور اس کا رزق جو ہے زمین میں موجود ہے. پھر کیوں پریشان ہے؟ پھر ایک اور بات کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں سوئے نہیں رہتے. تو جب بھی رزق حاصل کرنا ہے، روزی حاصل کرنی، تو اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. گھونسلے میں جس طرح پرندے نہیں سوتے، تو اس طرح گھر میں اگر انسان سویا رہے تو جو ہے وہ روزی نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب اور نظام بنایا. پھر وہ روزانہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں، یعنی
ان کے پاس کوئی چیز سیو نہیں ہوتی، کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، ان کی فریج اور ریفریجریٹر میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، تو صبح جو ہے وہ نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جو پرندے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی جو خوراک ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ مزید یہ بات سامنے آئی کہ سارا دن محنت جو ہے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین اتنا ہے کہ خودکشی نہیں کرتے پرندے، بلکہ محنت کرتے ہیں، روزانہ کی روزی اللہ تعالیٰ ان کو فراہم کرتے ہیں۔ سستی اور کاہلی اور بے عملی سے رزق نہیں ملے گا، بلکہ رزق تگ و دو، محنت اور کوشش سے ملے گا، جیسے پرندے کرتے ہیں۔ مزید یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جس اللہ تعالیٰ رزاق ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے رزق کے لیے حرکت کرنے کو، کوشش کرنے کو، محنت کرنے کو لازمی قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہربان ہے، لیکن جنت کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا، جنت بھی جو ہے بغیر عمل کے نہیں ملے گی۔ اور ویل کے پاس جیسے کیا کمال ہے، وہ تیرتی ہے نا، صرف کوئی خاص ذہانت اس کے پاس ہو، کوئی اس کا آئی کیو لیول یا انٹیلیجنس لیول جو ہے بہت زیادہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں سے زیادہ خوراک اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان 4 ٹن خوراک تو نہیں کھاتا نا، 2 روٹی کھاتا ہے یا 1-2 پیس بریڈ کے لے گا، تو ویل جو ہے وہ جانور ہے اور اس کے باوجود وہ 4 ٹن روزانہ خوراک کھا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اگر اس کو دے سکتے ہیں، صرف اس کی تگ و دو، اس کی محنت اور اس کا تیرنا، بس کوئی ذہانت نہیں۔ ایک اور بات اس میں اہم ہے کہ انسان جو ہے رزق کے خوف سے بچے پیدا کرنے سے ڈرتا ہے، ایبارشن کرا دیے جاتے ہیں، لیکن جانوروں میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، اور اس کے باوجود جانوروں کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اس حدیث میں اور بڑی اس سے جو اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ توکل کی ایک بہتر صورت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو روزانہ پرندوں کی طرح مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، دہاڑی دار لوگ ہیں، ریڑھی لگانے والے لوگ ہیں، روزانہ اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلنے والے، جن کے پاس ایک دن کی روزی ہوتی ہے، ان کے لیے پرندوں کی مثال بیان کی گئی ہے، اور ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ پرندوں کی مانند، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہے پرندوں کی مانند ہے جو روزانہ اپنی روزی کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں، اور دہاڑی کے لیے صبح کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے ان کو دہاڑی کے لیے لے جاتا ہے، شام تک اپنی خوراک لے کر آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور پھر صبح اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو ہے، اس عظیم الشان حدیث میں یہ بات بڑی واضح بیان کر دی گئی کہ رزق جو ہے اگر انسان کا توکل اللہ تعالیٰ پر، تو انسان بھوکا نہیں مرے گا، اس طرح جانور جو ہے بھوکے نہیں مرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور روزی دیں گے، ہاں اگر وہ تگ و دو، کوشش، محنت کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رزق ملے گا اور روزی ملے گی، اللہ پر توکل کیجیے۔